السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، شہباز بات کر رہا ہوں۔ جی کال کٹ گئی تھی تو پہلے شہباز بھائی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا مسئلہ نا دینی کی بجائے تھوڑا سا نفسیاتی بھی ہے۔ جی آپ کو کسی ماہر نفسیات سے سر ماہر نفسیات سے میں 2 سال جو ہے نا علاج کرواتا رہا ہوں، اچھا، لیکن وہ مکمل ختم نہیں ہو رہا ہمارا مسئلہ جو ہے نا۔ چلیں کچھ مولانا بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کریں گے۔ وہ میرا نا وہ کچھ روحانی بھی بتائے نا کیا کو میرے جی اوپر وہ کچھ بتانے لگے، جی بتانے لگے۔ وہ جادو دن ہوا ہوا؟ نہیں انشاءاللہ جادو نہیں ہے آپ پر، کچھ بتانے لگے ہیں آپ کو ہاں انشاءاللہ۔ جی، کتنی دیر میں؟ ابھی بتا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، جادو نہیں آپ پر ہوا کوئی، آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، صرف آپ وہم کا شکار ہو گئے، وسوسے کا۔ اب اس کے لیے بات تو وہی ٹھیک ہے جو طاہر صاحب نے کہی کہ نفسیاتی کسی ماہر سے آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ روحانی طور پر آپ اتنا کریں کہ یہ نوٹ کر لیں، 131 بار یا سلام اول آخر درود شریف، اور درمیان میں یا سلام 131 بار صبح اور شام پڑھ کر نا پانی کا پھونک مار کر پیا کریں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ یا سلام 131 بار، اچھا، اول آخر درود شریف، اللہ شفا دے، تندرستی دے، بس یہی کرنا ہے؟ یہی کافی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ فضل فرمائے۔ اللہ بارک اللہ جی۔ شہباز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کا پروگرام فتاوی آن لائن 11 ماہ صرف اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں یہ پروگرام بلا ناغہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 یاد رہے کہ پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی بھی صاحب کال کرنا چاہیں تو یہ نمبر ان کے لیے بالکل فری ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، عالم بعمل، مجدد، محقق، وحدت امت کے دائی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، دلیل کی بات ماننے والے اور دلیل ہی سے بات کو منوانے والے، میری مراد مفتی مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ ہیں۔ جی مولانا، ہمیں پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر گناہ کبیرہ کا اکثر ذکر ملتا ہے، کیا حدیث مبارکہ میں بھی گناہ کبیرہ کا ذکر ہمیں دستیاب ہے؟ یہ ہمارے بھائی محمد یعقوب صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح بہت سی احادیث میں رسول کریم علیہ السلام نے بھی کبائر کا ذکر کیا کہ یہ گناہ بڑے بڑے ہیں، اور علماء نے کوشش کر کے ان کو اکٹھا بھی کر دیا۔ الکبائر بھی مل جاتی ہیں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح ابن حجر مکی کی، تو ان میں وہ سارے گناہ جن کو قرآن میں اور سنت رسول کریم علیہ السلام میں کبیرہ کہا گیا وہ سارے اکٹھے کر دیے، ان کے دلائل بھی دے دیے، ان کی خرابیاں اور برائیاں بھی بیان کر دیں۔ باقی کبیرہ گناہ کی موٹی علامت یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کے کرنے والا جہنم میں جائے گا، یا اس پر اللہ کی لعنت ہے، یا دین میں اس پر کوئی شرعی حد مقرر کی گئی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یہ موٹی موٹی کچھ علامتیں ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ معمولی نہیں ہے، صغیرے نہیں کبیرے۔ باقی جیسے میں نے بتا دیا نا کہ الکبائر اگر اردو ترجمہ بھی ہو گیا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پڑھیں تو بہت عمدہ اور آدمی کی زندگی تبدیل کرنے والی کتاب ہے۔ مولانا ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ آپ کی وضاحت چاہیں گے علمی اعتبار سے کہ بعض اوقات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے تو کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن وہی عمل جو ہے وہ بندے کو جہنم کے اندر لے گیا۔ اس کی مثال جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بڑا گناہگار آدمی تھا تو نیک اور پارسا بندہ اسے بار بار منع کرتا تھا، جب نہ منع ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے، میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، میرے اختیارات کو محدود کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا، جیسا کہ روایت کے اندر آتا۔ طاہر صاحب، آپ کے ذہن میں یہ سوال جو پیدا ہوا نا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ کیا، یہ چھوٹا نہیں، اس سے پتا چلا کہ وہ آدمی بے شک بظاہر نیک تھا، پارسا تھا، مگر اسے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نصیب نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے بے خبر تھا، ورنہ اگر وہ جانتا کہ اللہ قادر ہے، وہ رحیم ہے، تو یہ بات کیوں کہتا کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا؟ جی بالکل، یہ فتویٰ دینا، اس کا حکم لگانا، اس سے پتا چلا کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جاہل اور نادان تھا، ورنہ اللہ غفور رحیم ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا؟ تو اس کو اسی جرم کی سزا ملی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی نہیں، تم اس کی صفات سے آگاہ نہیں۔ وہ جیسا قرآن کریم میں آتا ہے کہ وما قدر اللہ کا قدری، کہ اللہ کو جانا ہی نہیں ہے اس نے۔ اس لیے زبان سے بات نکالتے وقت بہت احتیاط چاہیے۔ آپ نے فرمایا لوگ بہت موقعوں پر ایک بات کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسی کی بنا پر وہ جہنم میں 60-70 سال نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اکرام اللہ نے بروں بھکر سے ماشاء اللہ، بڑے دنوں کے بعد آپ نے دوبارہ رابطہ کیا اکرام اللہ صاحب۔ درمیان میں وہ کچھ مصروفیات وغیرہ تھی، الیکشن تو نہیں لڑ رہے تھے؟ جواب آپ نیا سال نہیں فرمایا، وہ خط کے ذریعے سے۔ وہ یار اصل میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چونکہ ہمارا نیا سیٹ اپ ہے، اب 1-2 بندے ہم نے تلاش کیے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو تحریری جواب بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد دیں گے۔ جی رمضان تک آپ ہم سے زبانی سوالات و جوابات کر لیں، پھر انشاءاللہ باضابطہ جو سیٹ اپ ہے نا وہ تھوڑا وقت چاہتا ہے کہ آپ کو لکھی ہوئی بات بتانا، اس کا حوالہ دینا، پھر لکھ کے دینا، پھر آپ کو ایک لفظ کے ہم پابند ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کے اندر تھوڑی سی گنجائش رہتی ہے ہمارے حق میں، وہ پھر ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ وہ پوری کریں گے۔ آپ کا خط ہمارے پاس ہے، محفوظ ہے، جواب دیں گے انشاءاللہ رمضان کے کو 15 دن بعد۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ منتظر رہوں گا۔ کچھ چیز پوچھنا چاہیں گے اس وقت تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں پھر تھوڑی دیر بعد رابطہ کرتا ہوں۔ جی کیجیے۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی مولانا، ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے اور عام گھروں کے اندر اس سوال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو بھائی نے لکھا ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا، عدت کے دوران اگر اس بیچاری کو کسی مجبوری کی بنا پر اپنے گھر سے نکلنا پڑے تو کیا وہ گھر سے نکل سکتی ہے؟ اور تھوڑی سی مجبوری کی نوعیت بھی واضح کر دیں کہ کس طرح کی مجبوری ہو تو گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 2 حکم ہیں۔ ایک تو ہے عدت کا۔ عدت کا تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک، یا اگر حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کا تو معنی صرف یہ ہوتا۔ دوسری بات ہے جس کو دین میں احداد کہتے ہیں، سوگ، کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک زیب و زینت نہیں کر سکتی، کنگھی پٹی خوشبو وغیرہ سرما اور اس طرح جو ہے نا مہندی پڑکیلا لباس زیورات یہ نہیں استعمال کر سکتی۔ باہر نکلنے کی بات ہے، مجبوری کی کوئی بات نہیں، نہ بھی مجبوری ہو تو جا سکتی ہے دوائی لینے کے لیے، سودا صرف لینے کے لیے۔ کوئی آدمی فوت ہو گیا وہاں تعزیت کے لیے، یا کوئی شادی ہے اس میں سادہ لباس میں شریک ہوں، اس پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ گھر میں بند کی ہوئی ہے، قید نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ جو علماء کہتے ہیں وہ یہ کہ رات وہاں آ کر گزارے، مگر اس کی بھی کوئی اتنی زبردست دلیل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہے جن عورتوں کو یہ عادت حج اور عمرے پر لے جاتی تھی، تو کوئی ایسی بات نہیں، صرف وہ سوگ کرنا اور نکاح نہیں نیا کر سکتی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باہر جانے کی کوئی بات نہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بے شک جائے۔ کوئی بچی پڑھا رہی ہے مدرسے میں، وہ جا کر اپنا جو کام ہے وہ کرے، اس میں کوئی بندش نہیں۔ جی بارک اللہ فیک۔ یہ عموماً مسئلہ مولانا گھروں پہ درپیش ہوتا ہے، تو اس میں تو کچھ لوگ بہت زیادہ علتیں نکالتے ہیں، بہت سختی کرتے ہیں، گھر میں بھی نہیں سہن میں بیٹھنے دیتے، پیچھے کمرہ ہوتا ہے اس میں بند کر دیتے ہیں، کسی مرد کے سامنے نہیں آنا، کسی سے ملنا نہیں، یہ ساری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، خواہ مخواہ بیچاری عورتوں کو پریشان کر رکھا۔ جو بات تھی وہ میں نے کہہ دی۔